میں عید الفطر کے موقع پر سارے انسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں ہم نے روزہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے مانوتا کو، سارے انسانوں کو، غریبوں کو بھوک کا احساس ہو۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو۔ اس مقصد کے تحت ہم نے روزے رکھے تھے اور اس کے شکرانہ میں ہم نے عید کی نماز پڑھی۔ میں عید الفطر کے موقع پہ سارے انسانوں کو، سارے سماج کے لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر، دیش کے اندر بہت سارے تہوار ہیں جی، بہت سارے تہوار ہیں دیش کے اندر، لیکن رمضان کے جیسا تہوار نہیں۔ جی، یہ تہوار جب شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک خوشی کا موقع رہتا۔ اللہ نے خوشی منانے کے لیے تہوار رکھا ہے سب کے لیے۔ وہ جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، وہ پورے رمضان کا شکرانہ ادا کر کے وہ خوشی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں افطار کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ جی، افطار کا کیا مطلب ہے؟ افطار جو ہم پورا صبح سورج نکلنے سے پہلے جو ہم سحری کرتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھنے کے بعد میں اس کو افطار کرتے ہیں، تو وہ اس کی خوشی میں افطار کیا جاتا ہے نا۔ اس مادھیم سے سماج کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پورا ماہانہ گزرنے کے بعد میں سب کو جو اس خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا اس کے لیے دان دیتے، سارے انسانوں کے لیے دان دیتے اور اس کی خوشی منائی جاتی۔ خوشی میں ہم لوگ سب ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں۔ عید ملنے کے موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا سب سے بڑا مہتو ہے۔ زکوٰۃ جو ہے کسی سماج کے اندر جو ہے کہ ہمیں جو اپنا مقدر ہے اس کا جو حصہ ہے جو دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ میں یہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا کیا مطلب؟ زکوٰۃ بولیے مولانا۔ زکوٰۃ اسلام کے جو ارکان ہوتے ہیں، جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ ایک طرح سے یہ اللہ کی طرف سے مالداروں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو مال ہے اس میں سے 2.5% وہ پورے سال میں جتنے وہ انہوں نے کمایا ہے اپنی ضرورت سے زائد مال پر، اس کو وہ نکالے اور جو غریب غربا لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، جو جیلوں میں بند ہے، قیدی ہے، بے قصور، ان کو چھڑانے کے لیے ان مال کا استعمال کیا جاتا ہے، ایجوکیشن پر اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جو لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور انہوں نے نہیں دیے، تو ان پر بہت بڑا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مالداروں سے مال لے کر غریبوں پہ اس پر تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اپنے لوگوں کی اپنا نیم ہے۔ زکوٰۃ میں اس طریقے سے کوئی ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ ہم کو قرآن میں اس کے 8 پارٹس بتائے گئے ہیں کہ کہاں کا ہم اس کو زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے۔ اس میں مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، بے سہارا ہے، اسی طریقے سے جو مسافر ہے، جو قیدی ہوتے ہیں جیلوں میں بے قصور جو قید ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، جو قرض والے ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، ان کا قرض ادا کرنے کے لیے، اس طریقے سے 8 اس کے بیک گراؤنڈ ہیں، انہی میں اس پر یہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ میرا نام شیخ عبد الماجد ندوی، مجلس۔ میرا نام عبدالکریم ہے۔ میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس جو MPJ سنگھٹن ہے اس کا فاؤنڈر ممبرس ہوں، اورنگ آباد ڈسٹرکٹ کا اپادھیکش ہوں، اور یہ سارے مانو جاتی کے لیے نیائے اور انصاف دلانے کے لیے کام کرتی ہے۔ میں اس کی طرف سے سارے دیش واسیوں کو، سارے سماج کے لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔